پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آج کچھ مسلمانوں نے صالحین کی شان میں غلو کیا ہوا ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں پر اس طرح توکل کرتے ہیں جس طرح اللہ پر توکل کرنا چاہیے، غیروں سے اس طرح خوف رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے خوف رکھنا چاہیے، غیروں سے اس طرح امیدیں رکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ مسلمان غیروں سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے محبت رکھنی چاہیے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت رکھتی ہیں جو محبت ان کو اللہ سے رکھنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی سخت ہیں۔ مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ جو پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا۔ اے میرے بھائیوں، پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ظلم قرآن کریم میں کسے کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یعنی شرک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرے تو اس مشکل کو ماں سوا اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا فضل عطا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ غوث آدم ہے۔ اے میرے بھائیوں، غوث کا معنی کیا ہے؟ جو ہر جگہ، ہر کسی کی، ہر وقت، ہر زبان میں دعا کو، پکار کو سننے والا آدم کہتے ہیں سب سے بڑا، یعنی غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا سننے والا۔ تو اے مسلمانوں، سب سے بڑا سننے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ بے قراری میں اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی غوث آدم ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم ہی توحید کا فہم رکھتے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ غریب نواز ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ جو پوری مخلوق کو نوازنے والا۔ تو اے میرے بھائیوں، پوری مخلوق کو نوازنے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ ہی کے در کے بیکاری ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر
کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ داتا ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ داتا کا کیا معنی ہے؟ داتا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عطا کرنے والا، عزت عطا کرنے والا، ذلت عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، ملک عطا کرنے والا۔ تو اے میرے بھائیوں، عطا کرنے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنو، جیسا کہ مسلمان دعائیں کرتے ہیں، انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جس طرح چاہے مالک پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے مالک بھانج رکھے، اولاد دے ہی نہ، انہ علیم قدیر، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے سبحانہ و تعالی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا ہے۔ اے میرے بھائیوں، خزانے بخشنے والا پوری مخلوق کو کون ہے؟ کون ہے جو خزانوں کا مالک؟ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر اس دھرتی پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے مخلوق میں جسے گنج بخش کہا جائے؟ تو میرے بھائیوں کیا پتا چلا؟ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غوث آدم دستگیر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ داتا گنج بخش کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اے مسلمانوں، یہ صفات خالصاً فقط رب ذوالجلال ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی اور کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ النجم آیت نمبر 23 کے اندر، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ارشاد فرمایا یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ يتبعون الا الظن، یہ لوگ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں، سنی سنائی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 102 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کیا سمجھتی ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، فقط اللہ رب العزت ہی کو اپنا کارساز بناؤ اور یوں کہا کرو یا اللہ مدد، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وهم عن دعائهم غافلون. ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. وہ تو ان کی دعاؤں سے ہے ہی غافل. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے. محشر کے میدان میں تمام کی تمام مخلوق جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لے. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے قال سبحانک اے اللہ آپ پاک ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں ایسی بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں دیگر صالحین بھی ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو مشکل کشا حاجت روا مانے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہہ دیں گے اللہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مجھے مشکل کشا حاجت روا ماننا. تم میری جھوٹی محبت کی آڑ میں جناب شیخین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دینا ام المؤمنین عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کے اوپر کیچڑ اچھالنا. جناب علی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کے نام کی نظر و نیاز دیں آپ کے نام کی سبیلیں لگائیں لوگ آپ کی جھوٹی محبت کی آڑ میں اپنے اوپر تشدد کریں. جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غوث اعظم سب سے بڑا سننے والا مانے لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کے نام کی گہرمی دیں. جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح جناب علی حجویری سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو داتا مانے لوگ کرسی حاصل کرنے کے لیے آپ کی قبر کو گلاب کے عرق سے غسل دیں. جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح جناب معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غریب نواز مانے. جناب معین الدین چشتی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں تمام کی تمام مخلوق قیامت کے دن جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر لوگ کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب محشر کے میدان میں ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے.
ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔